امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں قاعدے کے طور پر، ضابطے کے طور پر یہ بات بتائی کہ اگر کسی کی وراثت طریقہ تقسیم ہو رہا ہے، وارثین کو پتہ نہیں کہ مال کہاں سے آیا، کس ذریعے سے آیا، حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے، نہ وارثین کو پتہ ہے اور نہ ہی کوئی علامتیں ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرے ذرائع ہیں جن سے وہ پتہ کر سکے، نتیجے پر پہنچ سکے، تو ایسی صورت میں بالاتفاق ساری امت کا اجماع ہے کہ وہ مال حلال ہے، اس کے وارث ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پتہ چلے تبھی وہ وارثین کے حق میں حلال ہوگا، کوئی ضروری نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، وارثین کو اگر پتہ ہو کہ مکمل مال یا کچھ حصہ باطل ذریعے سے کمایا ہوا ہے جو حلال نہیں، حرام پر مشتمل ہے، تو ایسی صورت میں جتنی مقدار حرام پر مشتمل ہے اس کے وہ وارث نہیں ہوں گے۔ اگر مکمل مال حرام پر مشتمل ہو تو اس صورت میں اکثر علماء کرام نے، بالخصوص امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اہل علم نے ایک قاعدہ بتایا کہ الموت لا یطیب المال الحرام، کسی کے مرنے کی وجہ سے جو مال حرام تھا وہ موت اسے حلال نہیں کر سکتی ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ جو مال حرام پر مشتمل ہے، یا مکمل حرام ہے یا کچھ حصہ حرام ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اور پھر وارثین کس درجے میں ہے معاشی طور پر۔ اگر وارثین کو پتہ ہے کہ حرام مال کے مالک، جیسے وہ مال چوری کیا ہوا ہو یا غصب کیا ہوا ہو، چھینا ہوا ہو، جیسے ناجائز قبضے ہوتے ہیں، دھوکے سے لیا گیا ہو، یا رشوت کے ذریعے جوئے کی آمدنی ہے اس میں، یا مکمل سود کی آمدنی ہے، اگر کسی وارث کو پتہ ہو کہ اس مال کا حقیقی مالک کون ہے تو فرض ہے وارثین پر کہ مالک تک وہ مال پہنچا دے، کیونکہ ملکیت شرعاً صحیح ذریعے سے منتقل نہیں ہوئی، لیکن پتہ نہیں، سود کی آمدنی ہے، جوئے کی آمدنی ہے، پتہ نہیں، کسی وقت کسی ذریعے سے وہ آ چکا تھا، لیکن یہ یقین ہے کہ وہ حرام مال ہے، تو ایسی صورت میں واجب ہے، فرض ہے وارثین پر کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ کیوں اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ مال کا حقیقی مالک دراصل اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ اللہ نے مال کی نسبت اپنی جانب کی، من مال اللہ، اللہ کے مال سے تم دو جو اللہ نے تمہیں دیا، اور اللہ نے ہمیں مال میں جانشین بنایا، ذمہ دار بنایا، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ تو اس اعتبار سے اہل علم کہتے ہیں کہ جو مال حرام ذریعے سے حاصل کیا ہوا ہو اور اس کے مالکین کا پتہ نہ ہو تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب ہم وارثین کے لحاظ سے گفتگو کریں گے۔ وارثین مالدار ہو تو انہیں یہ ترتیب اختیار کرنی پڑے گی، لیکن وارثین خود مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اور جو مال حرام ذریعے سے کمایا ہوا ہے اس کے مالکین کا پتہ بھی نہیں، اب اس مال کو صدقہ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اہل علم نے کہا کہ وہ اس مال کو لے سکتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ وراثت کا مال نہیں بلکہ صدقے کا مال ہے۔ تو جو مال حرام ذریعے سے کمایا گیا ہے اس مال کی تقسیم سے پہلے اس ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو مال حرام ذریعے سے کمایا گیا ہو اس مال میں وصیت کرنے سے پہلے یا وصیت کی گئی ہے تو اس کو نافذ کرنے سے پہلے اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم شیخ۔ ناظرین، دیکھا اپنے شیخ نے واضح انداز سے بتا دیا کہ کون سا مال ہمیں لینا چاہیے، کون سا مال نہیں لینا چاہیے، کون سا مال صدقہ کر دینا چاہیے اور کون سا مال واپس لوٹا دینا چاہیے، واضح کر دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو حلال اور حرام کی تمیز کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔